کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی سے کوئی آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں یہ لوگ آئے تھے مہنگائی مکاؤ معاش لے کر کے, یہ ساری پی ٹی ایم کی جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, مہنگائی کا حشر کیا, 12% سے اٹھا کے 50% پہ لے گئے, اور اس کے ساتھ جی ڈی پی جو 6.1% ان کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں جو تھی اس کو لے گئے 0.3% پہ, اور اس کے ساتھ 16 روپے بجلی کے یونٹ کو لے گئے 70 روپے پہ. پیٹرول اور ڈالر جو کچھ کیا انہوں نے, جو اس کے ساتھ حشر کیا, وہ سب آپ کے سامنے. 150 روپے میں ان کو بڑا دل کو کچھ ہوتا تھا کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے, پھر جو انہوں نے بڑھایا. تو آپ کیمپیننگ کر کے اس پہ آ جائیں نا. ہم آ جاتے ہیں, اب آگے آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے وائٹ پیپر جاری کر دیا, فیکٹس اینڈ فگرز دے دیے, اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جناب ریاست بچانے کے لیے آئے تھے, ڈیفالٹ کا خطرہ تھا, ڈیفالٹ کا چانس تھا, تمام انٹرنیشنل انڈیکیٹرز کہتے ہیں 5%. آج ان کے اپنے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. آپ اپنی کیمپیننگ شروع کر رہے ہیں. اب ہم اپنی کمپین پہ آ رہے ہیں. دیکھیں ہماری کمپین کی حد تک کیا ایشوز ہیں. پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے اجازت مانگی, ایک جگہ پہ بھی نہیں ملی. ہائی کورٹ نے ہمیں 100 سے زیادہ ان رائٹنگ کہیں بھی نہیں ملی. کہیں بھی نہیں ملی. لاہور میں ملی تھی, لاہور میں ایک جگہ پہ ملی, میں اسی پہ آ رہا ہوں, وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ, اور وہاں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بندے اٹھا لیے, اور جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی نہیں اجازت دیں گے. دوسرا سر آپ الیکشن کمیشن کے پاس 100 دفعہ گئے, 100 سے زیادہ مرتبہ جا چکے ہیں, پھر اپلیکیشن دی ہیں, لیٹرز لکھے ہیں, ملاقاتیں کی ہیں, ڈیلیگیشن کی ہے, اور ڈیزگنیٹڈ ڈیلیگیشن بھی کی ہے, صرف اسی لیے جا رہے ہیں جی. اور اس کے علاوہ ان کو کسی اور کیس میں اگر کھڑے ہوئے تب بھی ان کو کہا, لاسٹ میں نے اس منڈے کو میرا کیس تھا الیکشن کمیشن میں نے ان کو کہا, خود میں نے کہا ہمارا ڈیزگنیٹڈ جو تھا ڈیلیگیشن وہ بھی مل چکا ہے, کئی دفعہ درخواستیں بھی دے چکے ہیں. بس جس کو کہتے ہیں الخاموشی نیم رضا, خاموش ہو گئے, اس پہ کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ کدھر گیا, الیکشن کی ڈیٹ لے کے جاتے ہیں ایکچولی اسپیسیفکلی اس پہ کیا لکھ کے دیتے ہیں, کوئی جواب نہیں آج تک. رائٹنگ میں ایک سنگل خاموشی نہیں اختیار کرتے الیکشن. اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے توسط سے آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے خود بھی کہا, ہمارے ڈیلیگیشن بھی ملے, ہم نے لکھ کے بھی دیا, میں نے ان کو کہا, یاد بھی دلایا, اور پھر 30 اگست کو یہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ آپ کو بلے کا نشان مل گیا ہے. آج تک وہ آرڈر نہیں آیا. پھر اس کے بعد کئی دفعہ اس معاملے میں بھی ہم ملے, اور جب پریزیڈنٹ کو یہ پچھلے ہفتے ملنے گئے ہوئے تھے, وہاں بھی الیکشن کمیشن نے کہا جی بلے کا نشان ملے گا, مل گیا, لیکن آرڈر پھر پریشانی کیا, آرڈر نہیں ملا نا. مل تو جائے گا وہ, اللہ کرے ہم اگر زبانی کلامی پہ ہی ساری دنیا کو. چیف جسٹس صاحب نے, آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا شک کرنا اچھی چیز نہیں ہے. شک تو ہم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو آرڈر نہیں ہے, سب کے پاس ہے, میرے پاس تو ابھی پرمیشن نہیں ہے. جب تک کمپیٹنٹ اتھارٹی رائٹنگ میں آرڈر نہ کرے, کیا اگر زبانی کلامی چلانا ہے الیکشن کمیشن کو, تمام جس کا ایک ورکر بھی نہیں ہے 150 پارٹیوں میں سے, سب کو مل گئے ہیں سوائے ہمارے. لیکن اچھا سب کو مل گئے, سب کو مل گئے نا. ہمارا اختلاف یہاں یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں, ہم کنٹمپٹ پٹیشنز فائل کر چکے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں, دیٹ از اسٹل پینڈنگ. اور زبردستی کہیں کرک میں جلسہ کرنے کی اجازت کرنے کی کوشش کی, جہاں ہمارے سامنے ہو رہے تھے. کل پرسوں کوئی ہوا تو تھا ایک 400 میں چھوٹا موٹا کرنے کی, کنونشن کرنے کی, اس کو بھی پولیس نے روکنے کی کوشش کی, لیکن زبردستی لوگ اجازت ملی تھی نا. نہیں, لوگ زبردستی باہر نکل آئے. مانسیرا میں اجازت ملی تھی, وہاں اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. اچھا, شرمیلا فاروقی صاحبہ کی پارٹی کے ٹاپ لیڈرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اجازت ملنی چاہیے, وہ تو مطلب آپ کے حق میں بھی تو لوگ, ہمیں ان کی جو اخلاقی سپورٹ ہے وہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ہم یہ مانگتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں, آج بھی ہمارا مخالف جو ہے وہ بھی مانتا ہے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اگر ہے اس وقت بھی پی ٹی آئی ہے. کون سے مخالف نے کہا؟ سب مخالف. کس نے کہا؟ میں نے نہیں سنا. آپ کا, ان کا, پی ایم ایل این کا ڈیجیٹل میڈیا نے جو پول کرایا, آپ کو پتا ہے نا. اگر کہتے تو میں کہتی بڑی اچھی بات ہے, ایک منٹ بات کروں گا. ان کے ڈیجیٹل آفیشیل میڈیا نے پول کرایا لاسٹ ویک, اس کی جو ریزلٹ آیا اس کے بعد انہوں نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی, آئی ہیو سیف. آپ نے دیکھے نا سر, اس میں اور یہ کہنے میں کہ وہ مان رہے ہیں فرق ہے. ماننا نہیں تو اور کیا کہتے ہیں. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے. آپ کو معلوم ہے وہ ری امیجننگ پاکستان ایک ان کا گروپ تھا, اس پہ یہ سنا تھا کہ پارٹی بنے گی. شکریہ مصطفیٰ, آپ نارملی بالکل ٹائم پہ آتے ہیں, آج آپ بالکل مجبوری ہو گئی. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو جسٹ دی اوپننگ کوسچن ہے کہ پارٹی تو نہیں بن رہی,
نہیں ابھی فی الحال تو نہیں, ہم سارے کیونکہ رئیسانی صاحب تو جوائن کرنے لگے نواز شریف صاحب کو. ابھی تک وہ نہیں جوائن کیا انہوں نے, اور میرے خیال سے کر بھی نہیں رہے. نہیں کر رہے, میرا نہیں خیال. تو دین یو گیونگ اس نیوز کہ نہیں, میرا نہیں خیال وہ کر رہے ہیں, باقی وہ اپنی مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں خود بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا, لیکن بہر طور یہ بات اپنی جگہ پر ایک موجود ہے کہ اس ملک میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش پیدا ہو چکی ہے. وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست جس طریقے سے چل رہی ہے اور جس طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ اقتدار میں آنے کا جو راستہ ہے وہ بیساکھیوں کے ساتھ ہے. ٹھیک, تو وہ اس طرز سیاست نے کہ کل آپ بات کریں ووٹ کو عزت دو کی, پوری قوم کو اور نوجوانوں کو اس کے پیچھے لگا کر رکھیں, اور پھر اچانک آپ باپ پارٹی کے ساتھ اور اسی پارٹی کے ساتھ جس کو آپ کرٹیسائز کرتے رہے اس کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جائیں. تو یہ جو یو ٹرنز ہیں پاکستان کی سیاست کی, یہ ایک کو پاکستان کے لوگوں کے سامنے ایکسپوز. آپ کے فارمر لیڈر جو ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے بلال بھٹو نے کل, کہ اگر باپ کل بری تھی تو آج بھی بری ہے, آپ ادھر جا کے بیٹھ کیوں گئے ہیں ان کے ساتھ. تو میں چاہوں گی کہ یہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو بلاول نے کل بھی کہا کہ جی بلال بھٹو نے کہ ہر وقت ایک تلاش ہوتی ہے کنگز پارٹی, کل ہی پہلے بھی کہا, کل بھی کہا انہوں نے سلیکٹڈ پارٹی, اب یہ ہے پارٹی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی صداقت ہے ان کے اس؟ اب دیکھیے, پیپلز پارٹی کو یہ گلے شکوے بالکل نہیں ہونے تھے اگر ان کی خواہشات جو تھیں الیکشنوں سے پہلے اناؤنس ہونے سے پہلے جو ہم سن رہے تھے, اگر وہ پوری کر دی جاتی. اگر جو الیکٹیبلز استحکام میں گئے ہیں اگر وہ استحکام میں نہ جاتے, پیپلز پارٹی میں چلے جاتے جو پیپلز پارٹی کو امید تھی, تو آج انہیں یہ گلے نہ ہوتے. وہی باپ کے لوگ جو اس وقت مسلم لیگ نون میں گئے ہیں, اور کئی تو پیپلز پارٹی میں جا کے انہیں واپس کھینچ کے تو مسلم لیگ نون میں دو تو گئے تھے پھر واپس آئے. جی, تو اگر ایسا نہ ہوتا تو پیپلز پارٹی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوتی, اور آج وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے. لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا جو یہ سیاستدان ساری سیاسی پارٹیاں مطالبہ کر رہی ہیں کہ یہ 30 سے 40 الیکٹیبلز ہیں, یہ ہمیں دیجئے تاکہ ہم اگلی حکومت میں آ سکیں. اور سیاست تو اب رہ یہ گئی ہے کہ آپ کا بیانیہ کمزور ہو گیا, آپ کا نظریہ کمزور ہو گیا, اس کی کوئی وقت نہیں رہی, تو آپ الیکٹیبلز کے محتاج ہو گئے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے محتاج ہو گئے, اور پھر ان کے بلبوتے پر آپ حکومت میں آ جائیں, اور اقتدار ہی ہدف ہے. اچھا, میں چاہوں گی کہ میں شرمیلا کے پاس جاؤں. اگر ایک جملہ ان کے بارے میں کہیں کہ پی ٹی آئی بھی عمران خان صاحب کے آپ ریکارڈڈ انٹرویوز نکال کر دیکھ لیں, وہ جیل جانے سے قبل کیا کہہ رہے تھے کہ میں کسی پولیٹیکل فورس سے, کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں, بالکل نہیں کروں, میں اگر بات کروں گا تو فوج سے کروں گا, فوج سے بات کروں گا. بالکل. تو وہ آج بھی ہماری سیاست میں ہم سب یہ قبول کر بیٹھے کہ وہ کہ جو پاور بروکرز ہیں, جو طاقت کا سرچشمہ ہے, وہ عوام نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پنڈی ہے, وہ پنڈی ہے. جی شرمیلا سے میں آپ کے پاس آتی ہوں. شرمیلا صاحبہ ذرا اس پہ جواب دیں. ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے نسیم صاحبہ, یہ بھی ایک طریقے سے بات بالکل صحیح ہے. اگر کوئی الیکٹیبل اگر کسی جماعت میں اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے اور اس کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں جاؤ, یہاں جاؤ کیونکہ اب یہ سلیکٹڈ ہے, تو اگین آف کورس دس از ناٹ لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابری کی سطح پہ موقع دیے جائیں, کسی کو وداؤٹ فیئر اینڈ فیور الیکشن میں جانے دیں نا. اگر کوئی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو روک دیں گے اور یہ کہیں گے جی آپ اس سلیکٹڈ کے پاس جائیں, تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہوئی نا. اگین دس از پری پول ریگنگ. نہیں بٹ یہ ہوا ہے شرمیلا, ایک سیکنڈ, آپ کیا اعتراض ہے جی, بٹ شرمیلا کیا یہ ہوا, آپ نے کہا نا کہ جی اگر کوئی جانا چاہ رہا تھا اسے روک دیا, تو کسی کو روکا گیا ہے پی 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 جوائن کرنے سے؟ جی روکا ہے, بلوچستان میں لوگوں کو روکا ہے. اب ہم نام میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے نہیں لے سکتی پبلک, لیکن ایسا ہوا ہے, آف کورس ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے نسیم زہرا صاحبہ, میں یہ بات نہیں کر رہی, صرف آپ یہ بات نہیں کر رہی, سب آپ نے کل کا ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھا ہے. میں چاہوں گی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی یہ پڑھ لیں, اینڈ یو نو دیٹ از ویری ڈیمیجنگ. اور یہ اخبارات لکھ رہے ہیں, تجزیہ کار لکھ رہے ہیں, تمام لوگ لکھ رہے ہیں, اور یہ دیکھیں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, یہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے کل کا, یہ پڑھتے اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ ان 6 years. صحیح بات. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. 6 years may have passed since engineering experiment that spoiled the 2018 general elections, and we have not learned anything. بس ٹھیک ہے, یہ بڑا فکر آپ نے پاورفل, ٹھیک ہے, being ushered to a new selected one.